تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالفتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہمارے ساتھ دارالفتاء اہل سنت کے اسلام بھائی ہوا کرتے ہیں، آپ کے سوالات ہوا کرتے ہیں اور ان کے جوابات۔ آج کا موضوع بہت پیارا اور بہت انوکھا ہے، اس موضوع کی طرف آتے ہیں، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی کس قدر رحمت ہے ہم پر کہ ہمیں درود پاک جیسا تحفہ عطا ہوا ہے۔ آئیے مل کر دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منت کے احکام، انشاءاللہ یہ آج ہمارا موضوع ہے، اس کے بارے میں شرعی احکام ہم جانیں گے۔ لیکن منت کے بارے میں بڑی مسکنسیپشن ہے، کچھ لوگ منت مانتے بھی ہیں اور کچھ لوگ منت کے حوالے سے مسکنسیپشن کا، غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ منت بھی کوئی چیز ہے۔ تو آج ان تینوں قسم کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ رہنمائی کے مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے طلبہ اور ہمارے دیگر کورسز کے اسلام بھائی بھی تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں انشاءاللہ، ان کے بھی سوالات ہوئے تو سلسلے میں شامل کریں گے۔ حضور یہ بتائیں منت کہتے کسے ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا احکام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت اور باب النذور، نظر کا باب جو ہے وہ حدیث میں معروف ہے اور بہت زیادہ اس بارے میں احادیث طیبہ میں ارشادات بھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ تم جو خرچ کرو یا منت مانو، اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ دہر میں ارشاد فرمایا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ لوگ اپنی منتوں کو پورا کریں۔ قرآن مجید میں یہ تو واضح احکام نظر منت کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا، اور کئی منتیں وہاں ذکر بھی کی گئیں کہ جنہوں نے منت کو جو ہے وہ مانا، مختلف منتوں کو بھی ذکر کیا گیا۔ حدیث طیبہ میں بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو منت مانے اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت کرے، یعنی اپنی منت کو پوری کرے، اور جو منت مانے کہ نافرمانی کرے گا تو اس کی نافرمانی نہ کرے، یعنی منت کو پورا نہ کرے۔ صحیح۔ مزید ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ منت کی دو قسم ہیں، جس نے اطاعت کی منت مانی وہ اللہ کے لیے، اسے پورا کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جس نے گناہ کی منت مانی وہ شیطان کے سبب سے ہے اور وہ اس منت کو پورا نہ کرے۔ ماشاءاللہ، یہ قرآن اور حدیث میں۔ اور جو منت، ویسے کہ منت کیسے کسے ہیں، منت نظر جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کسی بھی غیر واجب عبادت کو اپنے ذمے واجب لازم کر لینا، یہ منت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ صدر شریعہ علیہ رحمہ نے ان الفاظ سے اس کو بیان فرمایا کہ شریعت میں وہ عبادت مقصودہ جو جن سے واجب سے ہو اور وہ خود بندے پر واجب نہیں مگر اس آدمی نے اسے اپنے ذمے واجب کر لیا۔ نفل نماز ہے، صدقات ہیں، عام طور پہ دے تو نفلی صدقہ ہے، اسی کو منت مان کے اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا تو یہ واجب کے زمرے میں آ جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. میں یہ دو باتیں سیکھنے کو ملی قرآن و حدیث میں ماشاءاللہ، کتنا پیارا اس کا ثبوت موجود ہے، واضح احکام موجود ہے. اور یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اگر یا گناہ کرنے کی کوئی منت مانگے تو وہ پوری نہیں کرنی. جی. بہت سارے لوگ منتیں مان لیتے ہیں، اس کے بعد کنفیوز رہتے ہیں کہ پوری نہ کر سکے تو کیا ہوگا، پوری کرنا کیا ضروری ہے، اور کیا ساری منتیں پوری کرنا ضروری ہیں. ان ٹاپکس کو آج سلسلے میں لے کر چلیں گے. حضور یہ بتائیں کہ منت آپ نے فرمایا واجب ہو جاتی ہے اگر اپنے اوپر بندہ کوئی واجب کر لے، تو اب اس کی شرائط کیا ہے، کون کون سی منت پوری کرنا واجب ہے؟ دیکھیں اس بارے میں مختلف منتوں کے احکام ہیں. بعض منتیں جو واجب کے زمرے میں آتی ہیں. جی. اب جو واجب کے زمرے میں ہے تو اس کو پورا کرنا اس پر جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے. بعض منتیں ایسی ہیں کہ جو واجب نہیں مگر جائز ہیں، یعنی ایسی منت مانی شرعاً اس کو یہ اگر اس پر عمل نہ کیا تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، تاہم یہ ہے کہ اس پر عمل کر لینا بہتر ہے. بعض منتیں ایسی ہیں کہ جن کو ماننا بھی گناہ تھا اور اگر مان لی تو اب ان کو پورا کرنا بھی گناہ ہے. گناہوں کی منتیں کوئی مان لے اس طرح کی. اور بعض منتیں ایسی ہیں کہ جو لغو فضول ممنوع کے زمرے میں آئیں گی، یعنی یہ اس کی ایک ٹھیک ہے عام تقسیم ہے. اب شرعی منت کے لیے اس کی چند شرائط بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ شرائط ہمیشہ جب بھی کوئی سوال منت کے بارے میں آتا ہے تو ہر آدمی جو فقہ سے تعلق رکھتا ہے، فقہ سے شغف رکھتا ہے، اس مسئلے کا جواب دینے کے لیے تقریباً یہ شرائط جو فقہا نے بیان فرمائی ہیں، اس کو سب سے پہلے اسی پر ہی اس منت کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. اگر یہ چیزیں موجود ہوں گی تو وہ لازم ہوگی، ورنہ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس میں پہلی شرط یہ فرمائی کہ ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جنس سے کوئی واجب ہو. ایسی جنس سے منت ہے، یعنی جس کام کی منت مانی گئی ہے اسی طرح کا کوئی کام ویسے ہی واجب ہو، فرض ہو. مثلا آپ نفل نماز کی منت مانتا ہے آدمی، ٹھیک ہے، تو نفل نماز جو ہے اسی نماز کی طرح ہم پر ویسے بھی نماز فرض ہے جو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. صدقے کی منت مانی تو اسی کی طرح زکوٰۃ اب آدمی اپنا مال نکالتا ہے، فقیروں کو دیتا ہے، تو یہ اس طرح کی. اب جو روزے کی منت مانی تو روزہ رمضان کا فرض ہے. حج کی مانی تو حج فریضہ کا معاملہ ہے. یہ اب بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم پر ویسے ہی جو ہے وہ نہیں ہوتی اس طرح کی. اب اس میں فرمایا جیسا کہ عیادت مریض کیا وغیرہ سے منت کوئی مان لے، یا جنازے کے ساتھ جانے کی مان لے، دیگر اس طرح کے معاملات. یہ ہے پہلی شرط. ٹھیک ہے. دوسری فرمائی کہ وہ عبادت خود بالذات مقصود ہو، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ نہ ہو. وہ عبادت وضو ہم کرتے ہیں تو نماز کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وسیلہ ہے. اس میں یہ روزہ اور حج زکوٰۃ وغیرہ نماز یہ اس میں آئیں گے. تیسری شرط فرمائی اس چیز کی منت نہ ہو جو شریعت نے خود ہی اس پر لازم قرار دی ہے. ہم منت مانے کہ ہم نماز عشاء کی، ابھی ہم مغرب پڑھ کے فارغ ہوئے، منت مانے کہ عشاء کی ہم پڑھیں گے، تو یہ ویسے ہی ہم پر لازم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق ہم نے جیسے تعریف میں غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، ٹھیک ہے، تو یہ اس زمرے میں نہیں آئے گی. اور چوتھی شرط ہے کہ وہ کام بالذات گناہ کا کام نہ ہو. ٹھیک ہے. تو کوئی گناہ والے ایسے کام کی منت مانی جائے گی تو وہ منت شرعاً ماننا بھی جائز نہیں اور اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں. تو اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ منت اس زمرے میں آئے گی. ٹھیک ہے. تو اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، منت کہتے کس کو ہیں، اس کی شرائط بھی ہم نے سن لی، منت کون کون سی پوری کرنا واجب ہے یہ بھی ہم نے سنا. اب یہاں پر بہت ساری منتیں مانگی جاتی ہیں. آپ نے کلیئر تو کر دیا کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے 3-4 شرائط بیان کی. لیکن ایگزامپلس کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے تو میرا خیال ہے ہمارے ناظرین کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کسی نے منت مانگی کہ آپ نے کہا کہ نفل کی منت ہو جائے اور وہ منت واجب ہو جائے گی کیونکہ نماز ہم پر ویسے ہی فرض دیگر نمازیں ہیں. تو اگر اب یہ کوئی منت مانگ لے کہ میں نماز پہ نفل تو پڑھوں گا لیکن مدینہ منورہ جا کے پڑھوں گا، یا فقیروں پر صدقہ کروں گا لیکن خاص مزار پر خاص مقام پر جا کر فقیروں کا صدقہ کروں گا، تو اب یہ منت پوری کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں نفل نماز کی منت اس نے مان لی تو یہ اس پر لازم ہو جائے گی.
جتنے بھی اس نے نوافل مانے ہیں اس پر لازم ہو جائیں گے۔ فقیروں پہ صدقہ کرنا یہ بھی اس بارے میں لازم ہو جائے گا اس پر۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث مبارک ابو داؤد شریف کے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکہ جو ہے فتح کر دیں تو میں بیت المقدس جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صلی ہا ہونا، یہیں پڑھ لو۔ اچھا، انہوں نے پھر وہی سوال کیا، فرمایا یہیں پڑھ لو۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا، فرمایا تمہاری جو مرضی کرو۔ صحیح۔ تو یہاں پر فقہاء کرام نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ منت جو ہے وہ اس بارے میں اس کے لیے مقام خاص ہونا، اگرچہ اس نے بول دیا ہو کہ میں فلاں، جیسے بولے داتا صاحب کے مزار پر فقیروں کو صدقہ کروں گا، عموماً ایسی منتیں مانی جاتی، فقیروں کی تعیین کرنے سے تعیین نہیں ہوگی، روپوں کی، پیسوں کی تعیین کرنے سے تعیین نہیں ہوگی، مکان کی تعیین کرنے سے مکان کی بھی تعیین نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کسی مدینہ شریف کے لیے مانگی اور اس کے پاس اسباب ہیں، وہ منت پوری بآسانی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کر لے، لیکن اگر وہ کہیں بھی نماز وہ پڑھ لے، اپنے گھر میں پڑھ لے، اپنے محلے کی مسجد میں وہ پڑھ لے، تو اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ فقیروں کو دینے کی کہ میں مدینہ شریف کے فقیروں کو، مکے میں فقیروں کو، یا کسی مزار کے فقیروں کو، وہاں پر موجود فقیروں کو یہ پیسے دیے جائیں گے، تو یہ بھی اگر اپنے علاقے کے فقیروں کو دے دے، کہیں بھی دے دے، تو اس طرح اس کی منت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو روپوں کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اس کی تعین نہیں ہوتی، جو یعنی 50,000 روپے فقیروں کو کھلانے کی نیت کرے تو کیا تھوڑے بھی کرے گا تو ہو جائے گی؟ 50,000 روپے تو جو منت مانی ہے وہ تو پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 50,000 یہ پیسے میں صدقہ کروں گا، یہی والے نوٹ، یہ نوٹ ہیں، یہ میں صدقہ کر دوں گا، اس کی منت مان لی اس نے، تو اب یہ نوٹ اس پہ لازم نہیں ہوئے، اپنے کسی اور طرح بھی نوٹ دوسرے بھی تبدیل کر سکتے۔ چلیں، آج بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ سوال ظاہر پیدا ہوتا ہے کہ منت عموماً کسی چیز کے ساتھ مشروط بھی مانی جاتی ہے۔ اگر مجھے بیٹا ہوا تو جناب میں اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جناب اتنے نوافل پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تو یہ مشروط جب کریں گے تو وہ کام ہونے پر یہ کام کرنا پڑے گا۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے اور منت کی اقسام میں اس کا بہت تعلق ہے۔ جی، منت کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، ٹھیک، ایک ہے معلق اور ایک ہے غیر معلق۔ معلق یعنی کسی شرط پر موقوف کرنا اور بغیر کسی شرط کے بیان کر دینا۔ ٹھیک ہے، کسی شرط پر جو ہے معلق کر دینا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں شخص سفر سے خیریتاً آ جائے، اولاد ہو جائے، بیماری چلی جائے، تو اتنی رکعت نماز پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، اتنا صدقہ دیں گے، تو یہ اس پر معلق ہو جائے گی اس چیز پر۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے غیر معلق، کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر اس نے موقوف نہیں رکھا، بلکہ ویسے ہی منت مان لیتا آدمی، تو اب یہ اس پر جو ہے یہ غیر موقوف کہلائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ وقت، جگہ وغیرہ اب کوئی خاص اس نے نہیں کیا، کوئی مشروط ہی نہیں ہے اس کے اوپر، تو اب یہ ویسی منت اپنی پوری کرنی پڑے گی۔ لیکن جس میں مشروط کر دیا ہے تو اب اس شرط کے پائے جانے کے بعد اس منت کے احکام اس پر کے ادائیگی کرنے کے حوالے سے لازم آئیں گے، اس شرط سے پہلے نہیں۔ اگر شرط سے پہلے ادا کر بھی دے گا تو بھی نہیں ہوگا، اچھا، بعد میں اس کو کرنے ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بھی اسی سے جی تعلق رکھتی ہے، یہ جو ہم نے 2 قسمیں سنی، معلق غیر معلق، موقوف مشروط اور بلا مشروط۔ بلا مشروط تو ویسے ہی ہوگی، جو مشروط ہے موقوف ہے کسی شرط پر۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اچھا، کسی کام کے ہونے کی خواہش ظاہر کر کے منت مانی، یا کسی کام کے نہ ہونے کی خواہش ظاہر کر کے، مجھے نقصان نہ ہو یا یہ، ٹھیک ہے۔ اب اولاد کا پیدا ہونا، بیمار کا درست ہو جانا، نوکری لگ جانا، بیٹے کا خیریتاً پردیس سے واپس آ جانا، یہ سب میں ان کاموں کی خواہش ہے، ٹھیک ہے، یہ مرغوب ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسی کسی کام پر معلق کر کے، مشروط کر کے اگر اس نے منت مانی ہے
تو اس صورت میں اگر وہ کام ہو گیا تو اس پر لازم ہے کہ منت ہی پوری کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی اب اس میں کوئی اور دوسری صورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وہ کون سی دوسری صورت؟ وہ اس میں دوسری والی میں بات ہے. یعنی بعض کام جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. میں اگر آپ کے پاس آیا تو اس طرح کا معاملہ، میں نے فلاں سے کلام کیا تو اس طرح کا معاملہ، تو یہ جو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ شرط پائی گئی تو اب اس منت کو اختیار ہے، چاہے وہ منت پوری کر لے یا اس منت کا کفارہ دے دے. صحیح. یعنی ہر منت میں کفارے سے کام جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مشروط اور ایسی مشروط جس کام کا ہم نہ ہونا چاہتے ہوں کہ یہ کام نہ ہو، وہ کام اگر ہو گیا تو اب ہمیں اختیار ہوگا اس صورت میں، چاہے منت پوری کریں. مثال کے طور پہ کسی نے منت مان لی تھی کہ میں 10 رکعت نوافل پڑھوں گا، اور وہ کام جس کا نہ ہونا مشروط تھا وہ ہو گیا، تو اب چاہے یہ نوافل پڑھ لے یا اس کا کفارہ دے دے، ان کو اجازت ہے. لیکن جس کام کا ہونا ہمیں پسند تھا، خواہش تھی، تو اس صورت میں اس کو صرف وہ کام کرنا ہوگا، کفارے کی اجازت نہیں ہوگی. کفارہ کتنا ہوگا؟ قسم کا کفارہ ہے. اچھا، جو قسم کا کفارہ، اس بارے میں منت کا کفارہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کا کفارہ یمین کا کفارہ، یعنی قسم کا کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی آج سلسلہ دیکھ رہے ہیں، منت کے احکام ہمارا ٹاپک ہے، اور بہت سارے سوالات کے جوابات ہمیں مل چکے ہیں. اچھا حضور، یہاں مزار شریف پر جانے کی بہت سے لوگ منت مانتے ہیں کہ فلاں مزار شریف پر جاؤں گا، کیونکہ آپ نے جو تعریف بیان کی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ عبادت جو ہے کسی اور جہت سے واجب بھی ہو، لیکن یہاں مزار شریف پر جانے کی منت کیا پوری کرنی ہوگی؟ دیکھیں، جو اس طرح کی منتیں ہوں گی جن میں تعریفات، میں نے شروع میں ایک قسم خاکہ ایک بیان کیا تھا، بعض واجب ہوں گی، بعض جائز ہوں گی. ٹھیک ہے. یعنی وہ منت تو فی نفسی جائز ہوگی لیکن شرعی تقاضوں کے مطابق واجب کے زمرے میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جو اولیاء کرام کی منت اس طریقے سے مانتے ہیں، ان کے ہاں مزار پہ جانے کی یا چادر چڑھانے کی، وہاں فاتحہ کا اہتمام کرنے کی، دیگر اس طرح کے معاملہ، تو اس بارے میں یہ کہ یہ منت شرعی منت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ کام اس نے اگر بالفرض نہ کیا تو گناہگار نہیں ہوگا. البتہ ایک جائز کام اور ایک مستحسن اچھے کام کی اس نے منت مانی ہے، یہ اس منت کو پورا کر لیں، جبکہ اور کوئی غیر شرعی لوازمات اس کے ساتھ نہ ملے. اچھا چلے، مرد تو مزار شریف پر جانے کی نیت کرے تو ایک اچھا کام آپ نے فرمایا، بے شک فرمایا کہ واجب نہیں ہوگی منت. اب اگر عورت نیت کر لے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مزار شریف پر جاؤں گی، تو اب کیا کریں؟ عورت کو ویسے ہی مزارات پر جانے سے ممانت ہے، تو اب اگر عورتوں نے مان بھی لی ہو منت تو وہ گھر پر رہتے ہوئے ہی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہوئے ان بزرگوں کو اصال ثواب کریں، اور انشاءاللہ ان کو برکتیں ملیں گی. بہرحال مزار پہ جانے کی ان کو اجازت نہیں. اور تو اس طرح کی منت بھی مانتی ہیں، میرا بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، تو اب بیٹا ہو گیا تو بیٹے کو لے کر اس بازار پہ جاؤں گی، تو اب خود بھی جانا ہے اور اس بچے کو لے کے بھی جانا ہے، اور جب تک وہ بچے کو نہیں لے گئی تو بار بار ذکر بھی ہوتا رہے گا، گھر میں نے منت مانگی تھی اس کی پیدائش سے پہلے، اب اس پر بوجھ ہے، اب اس کو جلدی سے اس مزار پہ لے کے جانا ہے. دیکھیں، بچے کو لے جانے میں تو ممانت والی بات نہیں ہے، کر کے کوئی بھی فرد لے جا سکتے ہیں، مرد حضرات لے جا سکتے ہیں، لیکن واجب تو وہ بھی نہیں ہے نا. تو واجب تو وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی شرعی طور پر اگر مرد بھی یہ منت مانے، اس کو کہتے ہیں نظر عرفی. ٹھیک ہے. نظر شرعی نہیں کہتے. ٹھیک ہے. نظر عرفی وہ ہے کہ جو اس طرح کا جس کے اوپر نیک لوگوں کا عمل رہا ہو. ٹھیک ہے. بعض ایسی ہیں کہ جو جاہلانہ تصور ہوتے ہیں. صحیح ہے. آپ نے جن چیزوں کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے، مزارات پہ تالے لٹکے ہوتے ہیں، جی جی جی، دھاگے بندھے ہوتے ہیں، صحرا جو ہے وہ جھولے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جھولے، جی، جس کو اولاد نہیں ہو رہی وہ جھولا لگا دیا، کسی نے صحرا، بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو وہاں صحرا باندھ دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں اپنے نام کا کہ ہم آ کے کھولیں گے، تو کوئی کام کسی حوالے سے، تو یہ تو محض جاہلانہ رسم ہے. ٹھیک، اس کا کوئی تصور نہیں. ہم جو مزار پہ کہہ رہے ہیں وہ ہے کہ مزار شریف کی حاضری باعث سعادت ہے، جائیں وہاں آدمی اصال ثواب کرتا ہے، نیک کاموں کی رغبت پکڑتا ہے، تو وہاں اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر بھی اگر کوئی معاذ اللہ غیر شرعی ہو، ڈھول باجے مزامیر کے ساتھ کوئی منت پوری کرنے جا رہا ہے مزار پہ، تو یہ غیر شرعی کام اس کو ختم کرنے ہو گئے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو
مرد حضرات جائیں گے تو وہ بھی شرعی تقاضوں کے مطابق، لیکن منت پھر بھی یہ واجب نہیں ہے. بہرحال عرفی طور پہ کر لیں گے تو جائز ہے، اور نہ کریں تو گناہ گار نہیں ہے. کرنا بہرحال بہتر ہے. ایک سوال ذہن میں ضرور آ رہا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو منت واجب ہے وہ پوری کرنی ہوگی، جو واجب نہیں وہ اگر جائز ہے تو وہ عرفی منت کہلاتی ہے، وہ بھی کر لے تو اچھا ہے. اب وہ منت جو گناہوں کی یقیناً وہ پوری نہیں کرنی، لیکن یہاں یہ خیال آ رہا ہے کہ منت کریں کیوں؟ کیا منت کرنے سے واقعی کام ہو جاتے ہیں؟ یعنی ابھی تو بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جن کے کئی مسائل رکے ہوئے ہوں گے، اولاد کے طلبگار ہوں گے، نوکری نہیں مل رہی ہوگی، قرضے کا بوجھ ہوگا، تو کوئی یہ تو ان سب کے لیے بڑی خوشخبری ہو جائے گی کہ بھائی اگر اس طرح کی کوئی منت مان لی جائے. اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ اگر ایسا کوئی کام اٹکا ہو تو کس چیز کی منت مانی جائے کہ اگر کام ہونے کی امید ہو؟ دیکھیں، منت کے بارے میں نا اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ منت جو ہے اس بارے میں عقیدہ یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے ذریعے آسانی پیدا فرما دے گا، اور وہی نافع ہے، دار ہے، جس کو چاہے نفع پہنچانے والی ذات ہے، اور من جانب اللہ نفع ہوگا، من جانب اللہ ہی جو اس کے بارے میں امر حکم ہوگا وہ معاملات ہوں گے. یہ منت، یہ میرا عمل محض ایک وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس وسیلے کی برکت سے میرے لیے آسانی پیدا فرما دے. ٹھیک ہے. جو لوگ ایک غلط تصور باندھتے ہیں وہ ایک غلط بھی ہے، اور وہ یوں کہ نظر منت کو یوں ماننا کہ اس سے جو ہے وہ میرے لیے جو کچھ اٹل فیصلہ تھا تقدیر میں وہ ختم ہو جائے گا منت کے ذریعے. جو اس طرح کا کوئی اگر تصور باندھے ہوئے ہیں، اور جو نعمت جو ہے وہ میرے مقدر نصیب میں نہیں ہے وہ بھی مجھے مل جائے گی، اگر ایسا کوئی عقیدہ بنائے تو یہ درست نہیں ہے. جو مصیبت میرے مقدر میں آنے والی وہ ٹل جائے گی، تو یہ اعتقاد فاسد ہے. حدیث میں واضح طور پر جہاں منت کے اتنے ارشادات فرمائے وہاں بعض منت ماننے والوں کی مذمتیں بیان کی. صحیح. فرمایا کہ منت جو ہے وہ ایک حدیث میں فرمایا کہ منت نہ مانو، نظر کوئی اس طرح کا نہ کرو کہ یہ نظر جو ہے تقدیر میں سے کسی چیز کو اس سے مستغنی نہیں کرے گی، بے پرواہ نہیں کرے گی. اس کی شرح میں فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو اس کا مفہوم بیان فرمایا تو یہ فرمایا کہ جو غلط اعتقاد رکھتا ہو، فاسد اعتقاد رکھتا ہو کہ جو کچھ نہیں ملنا تھا اس کی وجہ سے وہ مجھے ملا ہے، کیونکہ ہمیں اپنا عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، وہی عطا فرمانے والی ہے، جو کچھ ہوگا من جانب اللہ ہوگا. اور مفتی صاحب نے، مفتی احمد یار خانیمی علیہ رحمہ نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ وہ ایسا فرد جو ہر چیز اس 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا، منت پہ ہی کوئی موقوف رکھتا ہے، تو ایسوں کو فرمایا کہ ویسے ہی اللہ کی راہ میں دیا کریں. اور یہ تو حدیثوں میں واضح فرمایا گیا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ جو ہے وہ کئی پریشانیاں دور کرتا ہے، مال بڑھاتا ہے. تو یہ چیزیں تو ویسے ہی ہیں. اب آدمی سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایسے ہی کرتا ہے، ہر بات اس کو 5 روپے صدقہ کرنے تو بھی منت پہ موقوف، یہ کرنا ہے تو بھی کام ہو گیا تو دوں گا، کام ہو گیا تو دوں گا، یہ موقوف. تو ایسوں کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے. اور ویسے نارملی منت مانگنے میں حرج کوئی حرج نہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سارے احکام بیان کیے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضیہ میں 13ویں جلد میں ایک سوال ہی آپ سے یہی ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا منت کے آپ معاملات میں ایسے جو ہیں وہ، تو اس کا کوئی تصور نہیں. تو آپ نے وہاں واضح طور پہ یہی آیات مبارکہ لکھی کہ یہ منت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. منت پوری کرنے والوں کی تعریف قرآن بیان فرما رہا ہے. منت اچھے کام کے ماننے والوں کو اس کی رغبت حدیث میں موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں تو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، لیکن عقیدہ درست ہے. آپ نے اعلیٰ حضرت کے 2 مختلف فتوے بیان کیے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ جب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ منت کا حکم قرآن و حدیث میں ہے اور یہ اچھی چیز ہے، دوسری طرف ہم کہتے ہیں منت ماننی ہے تو اس سے کوئی چیز چلے گی نہیں جو تقدیر میں ہے، تو پھر ملے گا کیسے، فائدہ ہوگا کیسے؟ اب ایک چیز لکھی ہوئی ہے تقدیر میں موجود ہے تو پھر منت ماننے کا فائدہ کیا؟ دیکھیں، اس کا سمپل سا جواب ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا تو کرتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. اگر یہی تصور لیں، دعا تو تمام ہر مسلمان، ہر فرقے والے مانتے ہیں، دعا تو ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے. تو جو دعا کا جواب ہے وہ یہی جواب ہے کہ دعا کیوں کرتے ہیں. لکھا ہوا تو پھر مانگتے کیوں مانگتے ہیں؟ پھر تو یہ چیزیں ختم کر دینا، یہ چیزوں کو معاملہ. تو ہر چیز کے اپنے اپنے جو ہے وہ تقدیر کی بھی قسمیں ہیں. ظاہر تقدیر کی اس میں قسمیں ہیں، کون سی تقدیر جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے اور کون کس میں
کون سا اٹل فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی تبدیلی والی صورت نہیں ہے. لیکن آدمی دعا مانگتا ہے تو اس کا دعا کا عمل رائے گا تو نہیں جائے گا. اس کو دعا مانگنا، دعا عبادت کا مقصد فرمایا گیا. سبحان اللہ. اور منت میں بھی ثواب والے کام ہو رہے ہیں، ثواب کا میٹر تو شروع ہی رہے گا. منت ہے ہی ثواب والے کاموں کی، بقیہ تو ویسے ہی منع کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبادت بھی ہے اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. یقیناً اگر آپ پریشان ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کوئی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں یہ منت کی جا سکتی ہے، اور اس کے طریقہ آج ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید کرم نوازی ہوگی. حضور، ناجائز منتیں ذکر ہوتا رہا، اگر اس کی کچھ ایگزامپلز بھی مل جائیں، کچھ مثالیں مل جائیں کہ کون سی منتیں کرنا جو وہ جائز نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو اولاً سیدھی سی جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نظر دو طرح کی ہیں، اطاعت والی اور نافرمانی والی. ٹھیک ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. تو معاذ اللہ جو ہے وہ شراب پینے کی کوئی مان لیتا ہے، کوئی میرا یہ کام ہو گیا تو اس طرح کے کام کروں گا، میں فلمیں لوگوں کو دکھاؤں گا، پارٹی کریں گے، ناچ جاننے کا یہ معاملہ کریں گے. تو یہ ناجائز چیزیں. بعض ایسے جو گھریلو طور پر رائج ہو جاتی ہیں، جیسے بعض اوقات بچہ پیدا جو ہے وہ بیٹے کی ولادت کا سلسلہ نہیں ہو رہا، منت مان لیتے ہیں کہ ہو جائے تو اس کی بھی کوئی لمبے لمبے اس کے بال رکھیں گے، اس کی منت مان لیں. اب وہ یہ مرد کے لیے جو احکام ہیں کہ اگر وہ ایسے بال اس کا جو کہ شانوں سے اس کے نیچے جائیں، جائز نہیں اس کے لیے. کان میں بالی ڈال رکھیں گے، کان میں بالی ڈال دیتے ہیں، چھلے پہن لیتے ہیں. لڑکیوں والے لباس 1 سال تک پہنا کے رکھیں گے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، بچوں کو فقیر بنا کے گلیوں میں گھماتے ہیں. جی. تو یہ اس طرح کی جو منتیں یہ تو درست نہیں ہے. اسی طرح کے اور کئی لاکھ فضول کام جو میں نے چند کہیں تو گناہ اور ظلم تک نوبت چلی جائے گی. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض ظاہر جو عمل کریں گے اس کے مطابق ہوگا. بعض عمل لغو ہوں گے، فضول ہوں گے، بعض عمل اسراف کے طور پہ ہوں گے. بعض ایسے منتیں مان لیتے ہیں، چراغ جلانے کی منت مانی ہوئی، وہ دن آنے پہ چراغ ہی جلاتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اس طرح کی منتوں کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنے گھر پہ چھت پہ چراغ لگا، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ امید ہے کہ آج کلیریفیکیشنز بھی ہوتی جا رہی ہوں گی. اچھا، اب یہ ارشاد فرمائیں کہ منت جو ہے وہ کن کن چیزوں پر ماننی چاہیے، اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی مل جائے. جی بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے. اصل میں چونکہ علم کی کمی کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا منت کون سی ماننی ہے اور کیسے ماننی ہے. اس کے لیے ناظرین کے لیے یہی مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی منت، اولاً یہ خیال کریں اگر جائز منت بھی ہو تو ایسی ہو کہ کم از کم اس کی استطاعت میں بھی ہو نا. یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں ایسی منت ماننے سے پہلے جذبات میں آ کے اتنی بڑی ہمیں بے شمار فون آتے ہیں، بے شمار. ابھی ہم نے تو نہیں منت مانی تھی، مانی آپ نے، کام آپ کا ہو چکا ہے جس پہ آپ نے موقوف کی تھی. ایک تو ہے ویسے ہی بغیر مشروط، ایک ہے موقوف کر دی. اب شرط بھی پوری ہوگی، بیٹا آپ کا نوکری بھی لگ گیا، اب آپ جو ہے نا مصلی بھی چاہیے، فرائض پڑھیں اور اس کے بعد اپنے نوافل پڑھتے ہیں جتنی آپ نے منت مانی تھی. اب کہتے ہیں اب ہمیں کوئی صورت بتائیں. تو اس لیے منت ماننے سے پہلے ہمیشہ اس کو سوچ لینا چاہیے کون سی منت مانی. طویل روزوں کی، مہینوں بھر کی، سال کے لیے اس طرح کی مان لینا، تو ان کو پہلے خود غور فکر اس پہ کر لینا چاہیے. ایک بات. دوسری یہ ہے ساتھ کہ منت ہمیشہ نیک کام کی ہی مانے. اب اس میں قرآن شریف پڑھنے کی بھی مانے، درود شریف پڑھنے کی بھی منت مان سکتے ہیں، اور جو ہے وہ محفل کرنے کی بھی منت مان سکتے ہیں. یہ سب جائز کام ہے. ان کی منت جو ہے ماننی ہے تو ایسے اچھی کاموں کی جو ہے وہ منت استطاعت ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اپنی استعداد میں رہتے ہوئے، خاص طور پہ اسلامی بہنیں جو ہے نا، والدہ ہوتی ہے، بچہ کہیں دیر سے آیا، گھر نہیں پہنچا، اب پینشن شروع، اب منت مان لی 200 رکعت نفل پڑھوں گی، اور بچہ آ گیا آدھے گھنٹے بعد واپس، اب پڑھو 200 رکعت نفل. تو اب پتہ نہیں اس طرح 200 کر کے 2-3 ہزار ہو گئی ہوں گی. اصل میں منت ماننے میں تو کوئی نہیں ہے، مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے. اب ایسا ہے کہ ان کو پڑھنا بھی پھر لازم ہے نا، تو یہ پڑھیں، اس کو پورا کریں. یہاں تو ایسے ناظرین ہمارے ساتھ اتفاق کریں، شاید انہوں نے اتنی منتیں مانی ہوگی بھول گئے، یاد بھی نہیں. منت کیا ہے؟ منت تکیہ کلام ہو گیا وہ منت مان کے. اور اب تو اور دائرہ وسیع ہو گیا، اس گھر والے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا پڑوسی اس کی منت مان کے بیٹھا ہوا کہ ان کا یہ کام ہو جائے تو وہ. ہاں، یہ بھی آ کے رشتے دار بتاتے ہیں کہ بیٹا وہ تمہارے، ہم نے تمہارے لیے منت مانی، ہم نے تمہارے لیے مانی تھی. انہوں نے تو منت مانی نہیں نا کسی معاملے میں. تو اب وہ دوسرے قریبی عزیز ہوتے ہیں جو، تو وہ نہیں، اگر محبت میں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب کسی پڑوسی نے یا کسی رشتہ دار نے یہ منت مانی کہ اس کے یہاں بیٹا ہو گیا میرے دوست کے یہاں، تو میں جناب 200 فقیروں کو کھانا کھلاؤں. جی یہ تو ہے منت. ٹھیک ہے.
یہ ہے منت. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس کا کام نہیں ہو رہا اس کی بہن، اس کے بھائی اس کے لیے مان لیتے. اچھا اس کی طرف سے اس کے لیے مان لیتے. کام ہو گیا، کہا تھا آپ لوگ یہ کرو گے تو اب آپ کا کام ہو چکا ہے، اب آپ یہ کرو. آدمی خوف سے ویسے ہی گھبرا جاتا ہے کہ ابھی وہ بعض اب یہ کام کی خوشی پوری ہوئی نہیں ہے، دوسرا کام لے کر آ رہے ہیں، اتنے شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات وہ جو منتیں مانتے ہیں وہ بھی یہ چونکہ علم کی بھی کمی ہے، اس طرح کی منتیں اکثر نہیں ہوتی جو ہم نے سنی کہ وہ روزوں کی کسی نے دوسرے کے لیے روزے کی منت مان لی ہو، یا صدقے کی مان لی ہو، یا حج کی مان لی ہو. عموماً جو ہے وہ مزار شریف کی مان لیتے ہیں، یا فاتحہ کی، یا اس طرح کے معاملات کی. جی جی جی. تو بہرحال یہ بھی کوئی آ کے کہہ سکتا ہے میں نے منت مانگی تمہارا یہ کام ہو جائے گا تو تم مجھے 2 لاکھ روپے دے دینا، تو وہ تو اور پھنس گیا نا بھائی. تو بہرحال کسی اور کی منت ماننے سے تو معاملہ اس طرح نہیں ہوگا. ہمیشہ پہلے پوچھ لیں، کسی بھی عالم سے رابطہ کریں، دارالتعلیم سنت کی سہولت موجود ہے، پوچھ لیں پہلے. اور یہ استطاعت والا بڑا زبردست آپ دیکھا، کر بھی سکیں گے کہ نہیں، جذبات میں آ کر جو ہے وہ اتنا بڑا منت جو اس کی ترکیب نہ بنائی جائے. اچھا اب ایک بڑا زبردست سوال میرے پاس موجود ہے. آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں تو معلق کی جاتی ہیں، یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گا، اور کچھ ویسے بھی اپنے اوپر واجب کی جا سکتی ہیں. اب روزانہ ہم نماز میں نوافل تو پڑھتے ہی ہیں، جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اسلام پہ کافی ساری تعداد میں پڑھتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھتی ہیں. تو اب اگر وہ نفل پڑھنے سے پہلے اسی نفل کو پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لی جائے، منت مان لی جائے، اور اب نفل ادا کیے جائیں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ منت واجب ہو جاتی ہے، تو کیا واجب اور نفل کی وجہ سے اس میں زیادہ ثواب مل جائے گا؟ جی ہاں، یہ زیادہ افضل اس کو فرمایا. کیا بات ہے. یہ نفل نماز اب یہ تیار بھی ہے پڑھنے کے لیے، پورا اس وقت موجود بھی ہے، نوافل پڑھتے بھی ہیں نماز کے بعد. اب وہ جو آخر میں 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں ان کو منت مان کے پڑھیں. ٹھیک ہے، میرے اوپر 2 نفل جو ہیں وہ اللہ کے لیے، مجھ پر 2 نفل جو ہیں وہ لازم ہیں. اچھا یہ جملے کہے. جی ٹھیک ہے. تو اب وہ اس پر لازم ہو جائیں گے. تو جب لازم ہو جائیں گے تو اب 2 رکعت پڑھنے اس میں کوئی اتنا مذاکرہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ افضل ہے، زیادہ ثواب انشاءاللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. دیکھیں علم دین کی کیا برکتیں ہیں. کئی اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کی عادت ہوتی ہے روزانہ کئی نوافل پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اگر نفل پڑھنے سے پہلے اسی نفل کی منت مان لی جائے، اللہ کے لیے مجھ پر اتنے رکعت نفل، اتنے نفل کہیں گے اس جی اتنے رکعت نفل مجھ پر لازم ہے، تو اب وہ نفل واجب ہو گئے، اور اب واجب ادا کرنے کا ثواب حاصل کر لیں گے آپ. یہ دیکھیں علم دین کی کتنی زبردست برکت ہے. تو اب یوں کرتے ہیں، آپ مدنی فیس میں ایک یہ کام تو کر لیں کہ اب اگر 2 رکعت پڑھتے تھے تو اب سے 4 پڑھنا شروع کر دیں، تو ثواب بھی ڈبل ملنا شروع ہو جائے گا. اچھا، یہاں پہ جو منت کسی ایک گھر نے بھی مانی ہو اور اس میں انہوں نے ناجائز کام شامل کیے ہوں، تو عزیزوں کو بھی چاہیے کہ ایسی منت میں شرکت نہ کریں. اچھا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی مان لے کہ 50 بندوں نے مل کر ہی کوئی کام کرنا ہے، کوئی ایسی گھر میں تقریب ہے، وہ منت کی تقریب ہے ان کے، لیکن اس میں ناجائز کام شامل کر لیے انہوں نے، اور یہ منت مان کے شامل کر لیے، اور ناجائز ویسے ہی ہیں، اور اوپر سے منت بھی اس طرح کی مان لیتے ہیں. جس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ فقیر بنانے کے مسئلے میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو فقیر بنا کر کے 5 سال تک یہ منگتا رہے گا، اور وہ بھی مخصوص منگتا ہوتا ہے، مطلب نیاز کے لیے. یا امام حسین کا فقیر بھی کہتے ہیں، وہ محرم میں صرف محرم میں فقیر بنا دیتے ہیں، محرم میں فقیر بنا، اب وہ بھائی 5 سال تک ہر محرم میں مانگتا رہے گا، تو ایسے بچوں کو پیسے دینا کیسا؟ یہی بات کی میں یہ کہہ رہا کہ وہ تو کام اس نے کیا ہے کہ ناجائز کام کیا، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ گناہ میں شریک نہ ہو، کیونکہ ان کے بھی وہ تعاون ہی کہلائے گا. یہ پوری اعانت ایک طرح کی کہلائے گی، اس گناہ میں مدد کرنا ان کا کہلائے گا. تو ایسوں کو دینا بھی جو ہے ان کا جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. تو ایسے جو آتے ہیں ان کے لیے کہ ان کو بالکل واضح منع کریں، جن سے ہو سکے ان کو مسئلہ بھی سمجھائیں، اللہ سے معافی مانگیں، یہ کام چھوڑ دیں. آپ ویسے ہی فاتح نیاز کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یوں نہ کریں. ایک اور منت بڑی چلتی ہے، وہ 10 بیویوں کی کہانی. اب وہ خواتین منت مان لیتی ہیں کہ میں نے اتنی کہانیاں بانٹنی ہیں، یا اتنی بار اس کو پڑھنا ہے، اور وہ پھر اس کو ٹینشن بھی بڑی رہتی ہے کہ ابھی تک اتنی نہیں بٹی ہیں. تو کیا فرماتے ہیں اس کہانی کے پڑھنے کے حوالے سے؟ 10 بیویوں کی کہانی اور اس طرح کے مختلف جو رسالے عموماً مارکیٹ میں ہیں اور جو لوگوں میں چلتے ہیں، جن کی منتیں مانتے ہیں، تو یہ بے اصل ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. جس میں جو بھی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں تقریباً جو ہے وہ من گھڑت ہوتی ہیں. تو ایسی منت درست نہیں ہے، نہ ہی اس کو پورا کرنے کی اجازت ہے. اب اگر مان لی کسی نے 10 بیویوں کی کہانی کی منت مان لی، تو ایسوں کو ہم یہ مشورہ دیں گے کہ جو غلط چیز ہے اس کو ختم کر دیں. 10 بیویوں کی کہانی نکال دیں اس میں،
علماء اہل سنت کی کتابوں میں سے جہاں ان کے فضائل ہیں وہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ کے اس کا درس دے دیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ من گھڑت واقعات، من گھڑت روایات، موضوع باتیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اس منت کو پورا کرنا جائز ہے۔ اس طرح کے جو منتیں عموماً معروف صحابہ کرام کے بارے میں مانی جاتی، مکتبۃ المدینہ سے یہ ساری کتابیں تقریباً موجود ہیں۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر امیر اہل سنت کا رسالہ میرے پاس کا ٹائٹل بھی موجود ہے، شان خاتون جنت۔ شان خاتون جنت، یہ کتاب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق اکبر مختصر رسالہ ہے، وہ لیجیے۔ ہاں، اور تو اب اس طرح کی کئی کتابیں۔ ہاں، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہو معاملہ یا ان کی جگہ یہ درس دیں، آپ یہی بانٹیں لوگوں کو۔ ماشاء اللہ، تو امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ آج بہت کچھ سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں رجب کا چونکہ مہینہ ہے، ماہ رجب المرجب کی بہاریں ہیں، تو یہاں یہ ارشاد فرمائیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے چاہنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں، تو ان کی بھی منت مانی جاتی ہے، اور کچھ جگہوں پر تو دیگ گمائی جاتی ہے، دیگ گما کر منت مانتے ہیں، تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، منت ایک تو ہے خواجہ صاحب کی چھٹی شریف کی منت مان لے کوئی، اسی طرح ابھی ان قریب جو ہے وہ کنڈے بھی آنے والے، تو ان کی منت مان لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سال ثواب کے لیے وہ فاتحہ کریں گے۔ یہ منتیں ماننا جائز ہیں، واجب نہیں، ٹھیک ہے، شرعی طور پر یہ واجب نہیں ہوتی، کرنا جائز ہے، ثواب کا کام ہے، جبکہ دیگر غلط کام اس میں نہ شامل کر لیجئے۔ اب جو آپ نے دیکھ کا کہا ہے تو یہ فضول ہے اور بے اصل باتیں ہیں، اور اسی طرح لوگوں میں اور جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں کیا سے کیا شروع ہو گیا، اور آج اس مقام پہ یہ بتائیں، منت یہ مانی کہ میں کنڈے کی نیاز کروں گا یا خواجہ صاحب کی ایصال ثواب کے لیے کھانا پکا کر دیگ پکاؤں گا، ایک تو یہ منت ہے، اور ایک یہ منت کہ میں نے منت مانگ لی ہے، پورا محلہ چندہ بھی دے مجھے۔ اب سب کے گھر میں جا کے کہتا ہے بھائی میں نے خواجہ صاحب کی چھٹی کی منت مانی، آپ بھی پیسے دیں، تو یہ منت کے لیے سوال کرنے جانا اس بارے میں یہ طریقہ کار جو ہے وہ ویسے فاتحہ کے لیے، نیاز کے لیے، لنگر کے لیے رقم کٹھی کرنا بھی جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے منت مانی ہے پورا محلہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو چلیں چندہ کر کے ایک نیاز کریں اچھا کام کے، لیکن پھر بعض اوقات وہ جبری چندے کی صورت، جبری چندہ، بحثوں باسا کرنا، لوگ اس سے بدظن ہوتے ہیں، دین کے معاملات سے بدظن ہوتے ہیں، تو ایسوں کو ان خرافات سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا چراغ جلانے کی منت مانتے ہیں۔ یہ چراغ دیکھیں، ایک تو مزارات پر جو ہے وہ چراغ جلائے جاتے ہیں، چادر ڈالی جاتی ہے، ان کی کوئی اور حیثیت ہے، کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک اپنے گھروں میں چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چراغ جلا دیا۔ ابھی تک اس دور میں، جبکہ کتنا جدید دور ہے، چراغ کا اب سلسلہ کار نہیں ہے مساجد میں، لوگ پھر بھی مسجدوں میں بھی بھیجتے ہیں چراغ، بولے ہماری منت مانی ہوئی یہ ہم تو ایسی منت کو اگر کسی نے مانی ہوئی ہے کہ ہم دکان میں عموماً جمعرات کو چراغ جلاتے ہیں، یہ غوث پاک کا چراغ جل رہا ہے، اور گھروں پہ جلا دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کی آج اپنے سلسلے میں منت کے بارے میں احکام ہم بیان کریں، کہ ہم نے کوشش پوری کی کہ منت کے احکام کو ڈسکس کیا جائے۔ علم دین کی برکتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم منت کا کام ثواب سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے کہ نہیں۔ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ واجب کون کون سی منتیں ہیں، کون سی منتیں ایسی ہیں جو واجب نہیں مگر جائز ہیں، کچھ منتیں ایسی ہیں جو جائز بھی نہیں، پورا بھی نہیں کرنا۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ معلق اور غیر معلق منت کیا ہوتی ہے۔ سچی بات ہے، میں نے بھی بہت ساری باتیں آج سیکھی، اور جو رجب المرجب کے حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس کو بھی ہم نے کور کرنے کی کوشش کی، اور ایک بڑی خوبصورت بات جو الحمدللہ ہم چاہیں تو روزانہ ہی وہ منت کر سکتے ہیں اور روزانہ اس منت کی برکت حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب جب نوافل پڑھیں اس سے تھوڑی دیر جیسی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں اس نفل کی منت مان لیں، اور پھر جو ہے وہ ہم نماز پڑھیں تو اس کا ثواب، نفل کا ثواب جو ہے وہ مزید، کیونکہ وہ منت ہو چکی ہوگی، واجب ہو چکا ہوگا تو زیادہ ملے گا۔ تو ایک بڑا خوبصورت یہ سمجھے کہ اس پورے سلسلے کا ہمیں تحفہ ملا ہے۔ آخر میں حضور یہ پوچھوں گا کہ اب منت ماننی ہے، اس کی پرٹیکولرلی آسان انداز میں ہمیں الفاظ بتا دیں کہ کیا الفاظ استعمال کیے جائیں منت ماننے کے لیے۔ جو کسی کام پر موقوف کرنی ہے، اگر یہ مریض درست ہو جائے تو مجھ پر یہ چیز لازم ہے، تو یہ سمپل لازم ہے، یہ کیا لازم ہے، ٹھیک ہے، یہ میں صدقہ کروں گا، میں اتنی رکعت نفل نماز پڑھوں گا، یا میں اس سلسلے میں اتنا
روزے اتنے رکھوں گا تو یہ مشروط جو ہوتی ہیں ویسے ہی ہوگی. میں اتنی نماز کی منت مانتا ہوں یا اتنے روزے کی منت مانتا ہوں تو بھی. اور بعض جو ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشروط نہیں ہو کسی معاملے میں، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر اتنی رقم صدقہ کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے نوافل پڑھنا مجھ پر جو ہے وہ. اچھا دار و مدار اس میں الفاظ کا، ٹھیک ہے، بڑی احتیاط والی بات. صدر الشریعہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا یا مجھ پر اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ لازم، زبان سے مہینے کا نکل گیا تو مہینے کا رکھنے گا. اچھا، تو احتیاط سے جو الفاظ وغیرہ ہوں تو ان کو بھی. اچھا، یہ کسی کے سامنے گواہ ہونا ضروری ہے یا اکیلے میں کہے گا تو بھی منت ہو جائے گی؟ جی بالکل، اکیلے میں کہے گا تو بھی منت اس کی ہو جائے گی. اب ایسوں کو ہم مشورہ یہ دیں گے کہ یہ اپنی منت کو تحریر کریں، اس منت کو جو غیر مشروط ہے حتی الامکان کوشش جلد سے جلد اس کو پورا کر دیں. ٹھیک ہے. اور جو مشروط ہیں تو شرط پوری ہوتے ہی اپنی اس منت کو پورا کریں. اچھا، اب یہ بتائیں کہ شرط پوری ہو گئی، کام ہو جائے گا تو یہ کروں گا، اب یہ فوراً کرنا ضروری ہے یا جتنا ڈیلے کریں گے اس میں کوئی گناہ کی صورت بھی ہے؟ اس کو فوراً جو ہے وہ شرط اب پوری ہو چکی تو اب اس پر لازم اس کو پورا کریں، جلد سے جلد پورا کریں. اچھا، منت مان لی ہے غریب شخص نے کہ میرے بیٹے کی نوکری لگ گئی تو میں جناب حج کے لیے جاؤں گا. نوکری تو لگ گئی، حج کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو اب کیسے جائے؟ قرضہ لے کے کیوں مانی تھی اس نے اس طرح کی؟ یہی تو ہم اتنے وہ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے. تو قرضے کے تو احکام اس بارے میں نہیں ہیں، یہ فقہا نے بعض مسائل لکھے ہیں کہ اتنے پیسوں کی منت مان لی اور پیسے اتنے نہیں دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ اپنے جتنے موجود ہیں، جو اسباب ہیں، سامان ہے، وہ اپنا کوئی فروغ کر کے اس منت کو پورا کرنا ہوگا. اچھا، اب جیسے آپ نے شروع میں بھی فرمایا تھا کہ وہ چیز شریعت نے لازم نہ کی ہو، جیسے بندہ کہ ابھی ہم نے پڑھنی ہے عشاء انشاءاللہ، میں کہہ رہا ہوں میں کام ہو گیا تو عشاء کی نماز پڑھوں گا، وہ پڑھنی ہے. اسی طرح اگر کسی نے حج کی نیت منت مان لی اور حج اس پر ویسے ہی فرض ہے، ویسے ہی اس کو فرض ہے. اب یہاں یہی نہیں، اس سے پہلے ہی حج اس میں کرنا تھا اور اس پہ لازم ہے وہ اپنا فریضہ ہی ادا کرے گا. منت کے لیے دوسرا حج تو نہیں کرنا پڑے گا. نہیں. ٹھیک ہے. امید ہے مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے ساتھ رہے اور بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی. سلسلے کے اختتام پر میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتانا چاہتا ہوں. دعوت اسلامی کے ہر شعبے کی کیا ہی بات ہے، مگر جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا علمی شعبہ ہے، اور جہاں علماء پروڈکشن کی جاتی ہے تو الحمدللہ یہ سلسلہ تربیت کا جاری رہتا ہے. ترغیبات دلائی جاتی ہیں، کبھی نوافل، کبھی روزے، کبھی مطالعہ، کبھی تلاوت. تو الحمدللہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے طلباء کی کوششوں کے بارے میں نیت اچھی یہ کرتا ہوں کہ ان کی بھی دل جوئی ہوگی اور دیگر اسلامی بھائیوں کو جامعۃ المدینہ میں داخلے کا ایک پیغام ملے گا. اپنے بچوں کو داخل کرائیں گے. ماہ رجب المرجب ہے، روزوں کی بہاریں ہیں، فضیلت کیا پیاری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رجب شریف کا ایک روزہ رکھا وہ گزشتہ ایک ماہ کا کفارہ بن جائے گا. تو ایک ماہ کے کفارہ ایک دن کا رجب کا روزہ ہے. اور پھر فرمایا اور اس کے علاوہ پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے. تو الحمدللہ اس پیر شریف کو ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تقریباً صرف اس فیضان مدینہ کے طلباء میں سے 77 طلباء نے گرمیوں کے دن ہیں الحمدللہ روزہ بھی رکھا، سحری کی سعادت حاصل کی اور نگران شورا نے ان کے ساتھ سحری فرمائی. تو یہ طلباء کی یہ تربیت، روحانی تربیت، عبادتوں کی تربیت بھی جاری. اور علم دین کی بات چلی ہے تو مطالعے کا بڑا ذہن دیا جاتا ہے. ہمارے ایک طالب علم ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے درجہ ثالثہ کے ہیں، حالانکہ 45 دن کے مختصر عرصے میں احیاء العلوم کی 4 ضخیم جلدیں جو ہیں وہ مکمل پڑھ لی ہیں. تو یہ ایک جامعہ کے طلباء کی چند باتیں مجھ تک پہنچی، اور بھی کافی ساری ہیں. اسی طرح ایک ہمارے طالب علم یہاں سے گئے، باب المدینہ کراچی کا علاقہ کلفٹن ہے، انفرادی کوشش کرنے مدنی قافلے میں، اور اس طالب علم نے انفرادی کوشش کی ہے غیر مسلم پر اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. تو یہ ہیں دعوت اسلامی کے جامعات، شعبہ جات، مدنی کاموں کی دھومیں ہیں. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ کے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.